ایک چادر گم ہو گئی تو کسی نے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے لے لی ہو۔ اگر کہنے والا منافق تھا تو اس نے تو نبی پر الزام لگا دیا، اور اگر کہنے والا مسلمان تھا، صحابی تھا، تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ مال غنیمت میں سے کوئی چیز لینا یہ نبی کا اختیار ہے، نبی کو اجازت ہے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، وما کان لنبی ان یغل، نبی کی شان نہیں کہ وہ ایسی چیزوں میں خیانت کرے یا چوری کرے یا اس کو چھپائے، نبی نہیں ایسا کرتا۔ پھر ایسا موقع آیا کہ مال غنیمت جب تقسیم ہو گیا تو ایک مسلمان خون کا گولا لے کے آئے کہ یا رسول اللہ یہ میرے پاس رہ گیا تھا، تقسیم ہونے سے بچ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں کیسے تقسیم کروں اس کو، پہلے کیوں نہیں لے کے آئے، اب اسے لے جاؤ اور قیامت کے دن تمہیں یہ لانا پڑے گا۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کوئی چیز چھپا لے گا، خیانت کر لے گا، چوری کر لے گا، قیامت کے دن وہ اس چیز کو سب کے سامنے لے کے آئے گا۔ کسی ایک انسان کی چیز ہو تو اس سے تو معافی مانگی جا سکتی ہے، معاف کروایا جا سکتا ہے، لیکن جو مال غنیمت ہوتا ہے اور یا جو سرکاری خزانے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ پوری قوم کی امانت ہوتی ہے۔ اس لیے کسی ادارے کے مال میں گڑبڑ کرنا، اس مال کو چوری کرنا، اس میں خیانت کرنا، یہ پوری قوم کی طرف سے اس کا مجرم بننے کے مترادف ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ان باتوں کو سمجھایا نہیں جاتا، زور نہیں دیا جاتا، تو لوگ سمجھتے ہیں اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ سرکاری ادارے میں ہے یا کسی پرائیویٹ ادارے میں ہے، وہاں جو چیزیں دفتر کے استعمال کے لیے دی جاتی ہیں ان کا استعمال صرف دفتر میں جائز ہے، دفتر سے باہر جائز نہیں ہے۔ اور کئی لوگ کیا ہے، وہاں سے قلم اٹھا لیں گے، جیب میں لگائیں، گھر لے آئیں گے، وہاں سے کوئی کاپی اٹھا لیں گے، کوئی اسٹیشنری اٹھا لیں گے، گھر لے آئیں گے، بچوں کو دے دیں گے، رف کاپی بنا لو بھائی لکھ لو۔ یہ پوری قوم کی امانت ہے، اور قیامت کے دن یہ چیزیں سب کے سامنے پیش کرنی ہوں گی، اور اس وقت کتنی شرمندگی ہوگی جب پتہ چلے گا کہ یہ وہ خائن شخص ہے جس نے لوگوں کی امانت میں خیانت کی تھی، جس نے چیزیں چھپائی تھی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کی تو شان نہیں، اور تم بھی یاد رکھو کہ جو یہ ایسی حرکت کرے گا قیامت کے دن وہ چیزیں سامنے لائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا کہ افمن اتبع رضوان اللہ، ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا والے کام کرتا ہے، ایسے نیک کام جس پہ اللہ راضی ہو، کمن باء بسخط من اللہ، کیا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کے غصے کا مستحق ہو رہا ہے، جس پہ اللہ کا غصہ ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، جس پہ اللہ کا غصہ ہے وہ تو مردود ہو گیا، وہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اللہ کی رضا والے کام کر رہا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو گناہ گار اور نیک آدمی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ہم درجات عند اللہ، سب لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے ہاں، جو جتنا بڑا نیک ہے اس کے درجات اتنے زیادہ ہیں، جو جتنا گناہ گار ہے اس حساب سے اس کے جہنم کے درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، انسان جو کچھ کر رہے ہیں اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم برا عمل کریں وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے، اچھا عمل کریں وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے، تو اللہ نے فیصلے کرنے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ برے اعمال سے بچیں اور نیک اعمال کریں۔ اگر بالفرض کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں، اس لیے کہ توبہ کے ساتھ برا عمل معاف ہو جاتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا۔ پورے قرآن کریم کو آپ پڑھ لیجئے، اللہ نے کسی نعمت کو جتلایا نہیں،
کہ میں نے تم پہ احسان کیا۔ بڑی نعمتوں کا ذکر ہے، ہماری تخلیق، ہماری پیدائش، اس کا بھی ذکر ہے، ہمارے رزق کا ذکر ہے، ہمارے کانوں کا، آنکھوں کا، ہمارے دل کا، جسم کے اعضاء کا، مال و دولت کا، یہ سارا ذکر ہے۔ لیکن اللہ نے کسی پر احسان نہیں جتلایا، کسی نعمت پر بھی۔ ایک نعمت ہے جس پہ احسان کیا ہے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا محبوب انہیں عطا کیا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا نبی عطا کیا ہے، اور پھر ہم خوش نصیب ہیں کہ بغیر مانگے ہمیں وہ نبی مل گئے۔ نبیوں نے دعائیں مانگی، اللہ اس نبی کو امتی بنا دے، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ وہ قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہوں گے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھیں گے اور آپ کے امتی بنیں گے۔ ایک لحاظ سے تو سارے نبی جو ہیں وہ امتی ہیں ہمارے نبی کے، کیونکہ ہمارے نبی سارے نبیوں کے نبی ہیں، امتی ہیں ایک لحاظ سے۔ لیکن اس لحاظ سے امتی ہونا جس لحاظ سے ہم ہیں، اس لحاظ سے ان نبیوں کو امتی ہونا نصیب نہیں ہوا۔ کہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا ہے۔ یہ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں رسول بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے بھیجا، کسی اور مخلوق میں سے نہیں بھیجا، جن کی طرف بھیجا گیا، من انفسہم، وہ انسان ہیں، بشر ہیں، تو اللہ نے انہی میں سے، انہی کی برادری کے، انہی کی قوم کے، انہی کی جنس کے، انہی میں رہنے والے نبی بھیجے۔ اب نبی کام کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت۔ تو قرآن کریم کی آیات کی تلاوت بھی سنت نبوی ہے۔ یہ جو قاری صاحبان بچوں کو ناظرہ پڑھاتے ہیں یا حفظ کراتے ہیں، وہ آیات ہی تو پڑھتے ہیں، تو یہ سنت نبوی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بیکار ہے، تلاوت بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھ کے پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ سمجھ کے پڑھنا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے ہمارے لیے، لیکن قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کو بیکار کہہ دینا، یہ سنت نبوی کو بیکار کہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آیات سکھائیں، اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے نبی نے صحابہ کا تزکیہ کیا، دلوں کو صاف کیا۔ قرآن کریم کی زبان میں دلوں کی صفائی کو تزکیہ کہتے ہیں، اور حدیث مبارک کی زبان میں اس کو احسان کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس کے لیے تصوف کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ جسے ہم پیری مریدی کہہ دیتے ہیں، یہ تصوف، اللہ والوں کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کے دل پر وہ بات القاء کر دیتے ہیں، اسے بتا دیتے ہیں کہ تیرے سامنے بیٹھنے والے میں یہ برائی ہے، اللہ بتا دیتے ہیں، اور جب اسے پتہ چل جاتا ہے تو وہ اس کے دل کی صفائی کرتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، اندر سے گندگیاں نکلتی ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ اصل چیز ہے کہ دل کو برائیوں سے بچا کر، گناہوں سے بچا کر، اس میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو پیدا کیا جائے، تو اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ نبی یہ کام بھی کرتے ہیں۔ تو تزکیہ کرنا، تصوف کی لائن اختیار کرنا، اللہ کی مخلوق کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ کے مخلوق کے دلوں کو صاف کرنا، یہ بھی سنت نبوی ہے۔ بعض لوگ اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے جی پیری مریدی والا۔ بھئی ٹھیک ہے، جن لوگوں نے اس کو غلط استعمال کیا وہ غلط ہے، لیکن جنہوں نے صحیح استعمال کیا، اللہ والے نظر ڈالتے تھے۔ آپ بر صغیر کی تاریخ پڑھیں، بعض اللہ والے ایسے گزرے، 90 لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھایا، ان کے دل کے اندر سے ایک ایسی نورانیت نکلتی تھی اور ان کی باتوں میں ایسی مٹھاس ہوتی تھی کہ کافر بھی آگے کلمہ پڑھ لیتا تھا، مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو یہ تزکیہ، یہ سنت نبویہ ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی ایمان والوں کو کتاب بھی سکھاتے ہیں، یعنی قرآن کریم، کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔
کہ اللہ کے نبی سکھاتے ہیں. یہ جو مدارس میں مساجد میں جو درس قرآن ہوتے ہیں، یہ درس قرآن یہ تعلیم کتاب ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ بھی سنت نبوی ہے. وَالْحِکْمَةَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت بھی سکھاتے ہیں. حکمت سے مراد یہاں سنت ہے کہ آپ کا سنت عمل کیا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امتی کے لیے سنت نہیں ہے. امتی کے لیے وہ سنت ہوگا جو نبی نے کیا ہوگا اور اس کے بعد صحابہ نے اس کو جاری رکھا ہوگا، وہ سنت بنے گا. نبی کا ہر عمل ہمارے لیے سنت نہیں. تو نبی سکھاتے ہیں کہ تمہارا کام کیا ہے اور میرا کیا ہے. اب دیکھو نبی نے بتایا، صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی جس کی 4 سے زیادہ بیویاں ہیں وہ 4 رکھ لے، باقیوں کو طلاق دے دے، کیونکہ اسلام نے 4 سے زیادہ جائز نہیں رکھی. اب صحابہ نے طلاقیں دی ہیں، ان کے لیے 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں، اور اللہ کے نبی کی خود 9 ہیں، بیک وقت 9 ہیں. اب بندہ کہ آپ نے 9 رکھی ہیں تو ہمارے لیے بھی تو سنت یہ ہے نا کہ ہم 9 رکھیں. نہیں، نبی کے لیے اور ہے، امتی کے لیے اور ہے. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو نبی کی سنت ہے لیکن وہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے سنت وہ ہے جو نبی کے بعد صحابہ نے اس عمل کو جاری رکھا ہو. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا جنازہ پڑھایا. وہ حبشہ میں ہے اور آپ مدینہ میں ہیں اور آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں، جس کو غائبانہ جنازہ کہتے ہیں کہ میت سامنے نہیں ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے نبی کو میت نظر آ رہی ہے. تو جب میت نبی کو نظر آ رہی ہے تو پھر غائبانہ تو نہ رہا. اور یہ اگر سنت ہوتی تو خلفائے راشدین اس پہ عمل کرتے، انہوں نے عمل نہیں کیا. کسی خلیفہ راشد کا ایسے جنازہ نہیں پڑھا گیا کہ وہ سامنے نہ ہو اور لوگوں نے جنازہ پڑھاؤ. تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ والحکمت، نبی یہ بھی سکھاتے ہیں کہ میرے لیے سنت کون سی ہے، تمہارے لیے سنت کون سی ہے. تو یہ 4 کام جو نبی کرتے ہیں، ان 4 کاموں کو سنت سمجھنا چاہیے. قرآن کریم کی آیات سکھانا، کہ جس وقت تمہیں مصیبت پہنچی، کافروں نے یکدم حملہ کیا پہاڑی کے پیچھے سے آ کر اور صحابہ زخمی ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. تو اس موقع پر جب ان کو بھی تکلیف پہنچی صحابہ کو، تو بعض صحابہ کی زبان سے نکلا انا ھذا، یہ کہاں سے مصیبت آ گئی؟ اچھے بھلے ہم جیتے ہوئے تھے، اچانک حملہ ہوا ہے اور ہم سب زخمی ہوئے، یہ مصیبت ہم پہ کہاں ہاتھ سے آ گئی؟ اللہ نے فرمایا پہلی بات تو یہ سمجھو قد اصبتم مثلیھا، اس پریشانی سے گھبراتے کیوں ہو؟ آپ لوگوں نے بھی تو اس سے پہلے ان کو ڈبل نقصان پہنچایا تھا کہ غزوہ احد میں آپ کے 70 ساتھی شہید ہو گئے، لیکن اس سے پہلے غزوہ بدر دیکھو، کافروں کے 70 سردار تم نے قتل کیے تھے اور 70 کو قیدی بنایا تھا، تو ان کو ڈبل سزا ہو گئی نا. آج اگر آپ پر یہ پریشانی آ گئی گھبراتے کیوں؟ اور پھر یہ کہا کہ کہاں سے آ گئی؟
قل هو من عند انفسکم، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں اپنی طرف سے آئی ہے کہ جب تم نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی اور اس میں اختلاف کر لیا، اگرچہ اجتہادی غلطی تھی لیکن چونکہ تیر انداز کچھ اتر آئے تھے تو ادھر سے جو کافروں نے حملہ کیا تو تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے یہ مصیبت آئی۔ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو مصیبت تمہیں پیش آئی غزوہ احد کے موقع پر، یہ اللہ کے حکم سے آئی۔ سبب ظاہری غلطی بنی لیکن اس میں حکمتیں تھیں۔ ظاہری بات ہے اسباب کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اسباب بھی کارآمد ہوں گے جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اسباب کا انکار کرنا یہ بھی جہالت ہے، اور اسباب پر بھروسہ کرنا یہ بھی جہالت ہے۔ اسباب اختیار کریں گے رب کا حکم سمجھ کر، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں گے، اسباب پہ نہیں کریں گے۔ تو ذریعہ اور سبب یہ صحابہ کی ایک اجتہادی غلطی بن گئی، اور پھر صحابہ کو تکلیف پہنچی، شہید بھی ہو گئے، زخمی بھی ہو گئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوا میرے حکم سے ہے۔ اس میں حکمتیں تھیں۔ حکمت کیا تھی؟ تاکہ دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے کہ پکے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ منافق میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، وہ تو لڑائی سے پہلے کئی بھاگ گئے، اور جو مومن تھے وہ ڈٹے رہے، اور پھر اللہ کے نبی نے آواز دی تو پھر واپس آئے۔ فرمایا ان منافقین کو جب تم نے کہا تھا کہ آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یا اگر نہیں بھی لڑ سکتے تو کم از کم ہماری صفوں میں کھڑے ہو کر دشمن پہ روب دو، ڈال دو۔ اگر ہم یہاں 700 کھڑے ہوں گے اور وہ 300 منافق اگر ساتھ مل جائیں گے تو کافر کو تو رپورٹ پہنچے گی 1000 ہیں، یا کم از کم تم ان کو مارتے نہیں، دفاع تو کر سکتے ہو نا، تو تم یہ کرو۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ لو نعلم قتالا، اگر اس لڑائی کو ہم لڑائی سمجھتے تو لاتبعناکم، ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ یہ کوئی لڑائی ہے؟ ادھر 3000 ہیں، ادھر 700 ہیں، یہ لڑائی نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو لڑائی سمجھا نہیں، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں۔ اس پہ اللہ نے فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، احد کے دن یہ منافق ایمان والوں کی بجائے کفر کے زیادہ قریب تھے، یعنی اس سے پہلے وہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے قریب تھے، کلمہ تو پڑھتے تھے اور ڈرتے بھی تھے، اندر منافقت کو چھپایا ہوا تھا، کفر کو اندر چھپایا ہوا تھا، ظاہر نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، تو اس وقت ایمان والوں کے قریب۔ لیکن احد کے دن انہوں نے ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو کفر کے زیادہ قریب کر لیا اور ایمان سے دور ہو گئے۔ فرمایا یہ جو کچھ اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں یہ باتیں نہیں ہیں، دلوں میں منافقت ہے، کفر ہے، زبان سے اور باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تو جانتا ہے نا، اور جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اللہ ان کو ظاہر کرتا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم، ان منافقین نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، وقعدوا، یہ خود تو بیٹھے ہوئے تھے، جہاد پہ نہیں گئے، تو وہ ان کے بھائی جو جہاد پہ چلے گئے تھے ان کے بارے میں کہا لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہماری بات مانتے تو احد میں شہید نہ ہوتے، یہ انہوں نے کہا۔ اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ ان سے کہیے فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو نا کہ اگر جہاد پہ نہ جاتے تو نہ مرتے، اگر یہ تمہارا دعویٰ صحیح ہے تو اب تمہیں موت آئے گی، موت سے بچ کے دکھانا۔ کوئی بندہ موت سے بچ سکتا ہے؟ مرنا تو ہے، چاہے بستر پہ مریں چاہے میدان جہاد میں مرے، مرنا تو ہے۔ تو پھر یہ سمجھنا کہ میں گھر میں رہوں گا تو نہیں مروں گا، اور یہ کہنا کہ یہ اگر گھر میں رہتے تو نہ مرتے، یہ بات تو بڑی عجیب ہے، غلط ہے۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہنا، دوسرے پارے میں گزرا تھا مردہ مت کہنا، اور یہاں فرمایا مردہ مت سمجھنا۔ زبان پر بھی پابندی ہے مردہ کہنے پر، اور سوچنے پر بھی پابندی ہے، مردہ نہ سمجھنا۔ پھر کیا سمجھیں؟ بل احیاء، یہ زندہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کیسے زندہ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ولکن لا تشعرون، تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی کیسے زندہ ہے۔ اور فرمایا اتنی بات سمجھ لو، یہ ایسے زندہ ہے کہ اللہ کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، یہ کھاتے پیتے ہیں۔ اب عالم برزخ میں تو سارے ہی زندہ ہیں،
جو اس دنیا سے چلا گیا، روح تو نہیں مرتی نا، جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی، روح سب کی زندہ ہے، لیکن ہر ایک کا درجہ ہے۔ عام لوگوں کی زندگی اور ہے، شہید کی زندگی اس سے اعلیٰ ہے، اور انبیاء کی زندگی اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ شہید بظاہر قتل ہوا ہے، جان نکل گئی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہے۔ اللہ نے اعزاز دیا ہے ان کو، وہ کیا ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے کچھ پنجرے ہیں، گھونسلے ہیں، اللہ نے وہاں سبز رنگ کے پرندے ہیں، ان کے جسموں میں اس شہید کی روح کو داخل کر دیا۔ اب یہ اس روح کے ذریعے سے، یعنی پرندوں میں داخل ہو کر یہ روحیں جو ہیں یہ جنت میں چلی جاتی ہیں، وہاں کے پھل بھی کھا رہے ہیں، وہاں کی نعمتیں بھی کھا رہے ہیں، وہاں کے نہروں کے پانی بھی پی رہے ہیں، اور وہاں سیر کر کے پھر اللہ کے عرش کے نیچے ان گھونسلوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے شہیدوں کو اعزاز دیا ہے، تو اسے فرمایا کہ شہید کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے جو انعامات ان کو دیے ہیں اپنے فضل سے دیے ہیں، اس پر یہ بڑے خوش ہیں، یہ شہید بڑے خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں بڑے انعامات دیے۔ اور جو ساتھی ان کے ابھی شہید نہیں ہوئے، دنیا میں زندہ ہیں، ان پر بھی یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کرے یہ بھی شہید ہو جائیں اور ہمارے ساتھ یہ بھی جنت میں آ جائیں، تو ان کے بارے میں خوش ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں آگے کوئی خوف نہیں، نہ دنیا چھوڑنے کا غم ہے، اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے فضل پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ نے نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں، اللہ نے خوشیاں بھی عطا فرمائی ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ احد کے شہید جنت میں پہنچے اور جنت کی نعمتیں استعمال کیں تو کہنے لگے کاش ہماری یہ حالت کوئی ہمارے بھائیوں کو بتا دے کہ ہم کتنے مزے میں ہیں، ہماری یہ کیفیت کوئی بتا دے۔ اللہ نے فرمایا کوئی کیا بتا دے، میں خود قرآن کے ذریعے تمہارے بھائیوں کو بتا دیتا ہوں۔ تو اللہ نے ان کی کیفیت بتائی ہمیں۔ پھر غزوہ احد کے بعد ایسا ہوا، مشرکین مکہ وہاں سے بھاگے، راستے میں انہیں خیال آیا کہ مسلمان تو سارے زخمی تھے، ہم پتہ نہیں کیوں بھاگ آئے، اگر ہم حملہ کریں دوبارہ تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ لوگوں کو پیسے بھی دیے کہ جاؤ وہاں جا کے مدینہ میں بتا دو کہ کافر دوبارہ تیاری کر رہے ہیں اور حملہ کریں گے۔ اللہ نے پہلے نبی علیہ السلام کو بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان کیا چلو بھائی جو احد کے میدان میں شریک تھے وہ سب ہمارے ساتھ چلیں، ان میں سے جو بھی جانا چاہے۔ تو فوری 70 صحابہ تیار ہوئے فوراً، حالانکہ زخمی تھے اور اتنے شدید زخمی تھے خود چل نہیں سکتے تھے، کسی کے سہارے سے چلتے تھے، لیکن تیار ہو گئے۔ اور نبی علیہ السلام خود قیادت فرما رہے ہیں، مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے۔ وہاں جب پہنچے تو وہاں سے کچھ آدمی آگے جا رہے تھے، تو انہوں نے ابو سفیان کو بتایا رضی اللہ عنہ، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے سردار تھے، کہ تم کہتے ہو کہ ہم حملہ کریں گے مدینہ والوں پر، مدینہ والے تو حمراء الاسد میں آئے بیٹھے ہیں، وہ تو تمہارے پہ حملہ کرنے کے لیے آئے بیٹھے۔ تو ان پہ روب پڑ گیا، ایسا روب پڑا دوبارہ پیچھے دیکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ اور اللہ نے ان صحابہ کو یہ انعام عطا فرمایا کہ دشمن تو وہاں نہیں آیا، یہ حمراء الاسد میں ٹھہرے، وہاں تجارت کی، کچھ چیزیں اپنی تھی وہ بیچ دی، کچھ وہاں سے خریدی اور بیچ دی، بغیر لڑائی کے بہت سارا واپس مدینہ پہنچائے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا الذین استجابوا للہ، جنہوں نے اللہ کی بات مانی، والرسول، اللہ کے رسول کی بات مانی، باوجود اس کے کہ زخمی ہو چکے تھے، احد کے میدان میں زخمی ہوئے تھے، لیکن اللہ اس رسول کی بات مانی اور جہاد کے لیے تیار ہوئے۔ فرمایا یہ وہ صحابہ ہیں احسنوا منہم، جو بڑے نیک ہیں، واتقوا، اور یہ بڑے متقی ہیں۔ تو ایسے صحابہ کے لیے اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ فرمایا ان کو لوگوں نے کہا تھا، ڈرایا تھا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ وہ مکہ والے جمع ہو رہے ہیں تم پر حملہ کرنے کے لیے، فاخشوہم، ان سے ڈرو، یعنی خوف پیدا کر لو کہ وہ دوبارہ حملہ کرنے لگے۔ تو ڈرانے کی نیت سے یہ خبر پھیلائی گئی کہ مسلمان ڈر جائیں گے، لیکن مسلمان ڈرے نہیں بلکہ ایمان میں اور اضافہ ہوا اور کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ ہی بہترین کارساز ہے، کام بنانے والا اللہ ہے۔ نہیں ڈرے،
اور ایک موقع ایسا بھی آیا، 2 آدمیوں کا مقدمہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے ایک کے حق میں فیصلہ کیا، اور جو مقدمہ ہارا تھا اس نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ بہترین کام بنانے والا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اس کو بلایا اور فرمایا ایسے نہیں کہتے، پہلے اسباب اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اپنا پورا زور لگاؤ، نہیں کام ہو سکا تب کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یعنی اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا، لیکن اسباب اختیار کر کے پھر کہنا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا کہنا اللہ کافی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے بعض لوگ کمائی نہیں کرتے، کوئی محنت مزدوری نہیں کرتے، پوچھو اور جی اللہ کافی ہے، اللہ رازق ہے، اللہ دے دے گا۔ اللہ رازق ہے، لیکن اللہ نے حکم بھی دیا ہے کہ تم اسباب اختیار کرو، دکان کھولو پھر میں رزق دوں گا، نوکری پہ جاؤ میں تمہیں رزق دوں گا، کھیتی باڑی کرو میں تمہیں رزق دوں گا۔ تو رازق اللہ ہے، لیکن یہ اسباب ہیں، اسباب اختیار کر کے پھر جو فیصلہ ہو جائے اس پہ کہیں گے حسب اللہ و نعم الوکیل۔ علماء نے لکھا ہے پریشانیوں کے حل کے لیے اس کو کثرت سے پڑھا جائے، 1000 مرتبہ جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے پھر دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے۔ تو پریشانیوں کے حل کے لیے اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ، یہ صحابہ جو حمراء الاسد میں پہنچے تھے، دشمن بھاگ گیا، ان کو ڈرانے کی کوشش کی، یہ نہیں ڈرے، وہاں انہوں نے تجارت کی، جب یہ واپس آئے تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے بہت بڑا مال لے کے آئے، یعنی انعام ملا اللہ کی طرف سے، خوب مال مل گیا۔ لم یمسسہم سوء، انہیں تکلیف کوئی نہیں پہنچی، یہ ایسا جہاد ہوا جس میں تکلیف ذرا نہیں پہنچی اور منافع زیادہ ہو گیا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی رضا بھی مل گئی، یہ سب سے بڑی نعمت، اللہ بھی راضی ہو گیا اور دنیا کا مال بھی مل گیا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، یہ جو شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، شیطان جنات میں بھی ہیں انسانوں میں بھی ہیں، فرمایا جو شیطان ہے یخوف اولیاءہ، یہ اپنے دوستوں سے ڈراتے ہیں ایمان والوں کو، ان سے ڈرو ان سے ڈرو ان سے ڈرو۔ جیسے ہمارے ہاں بھی امریکہ بڑا شیطان ہے، اب لوگ اس سے ڈراتے ہیں کہ تم مولوی پاگل لوگ ہو، وہ سپر پاور ہے، اسے مان لو، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وہ ہمیں ڈراتے ہیں کہ وہ سپر پاور ہے، وہ اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، مسلمان کہتے ہیں کچھ نہیں، سپر پاور اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں شیطان قسم کے لوگ اپنے دوستوں سے ڈراتے ہیں، فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرنا، اللہ کہہ رہا ہے نہ ڈرو، کسی کو سپر پاور نہ سمجھو، کسی کے اسلحے سے نہ ڈرو، کس کی سازشوں سے مت ڈرو۔ وخافون ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو صرف اللہ سے ڈرو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے فرما بردار رہو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، پھر دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، جو کافر ہیں اور کفر کے منصوبے لے کے پھرتے ہیں، نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا آپ ان کا غم نہ کریں، ان کافروں سے پریشان نہ ہو، انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے کافروں کو آخرت میں کچھ حصہ نہ ملے، اس لیے ان کو کفر میں ڈھیل دی ہوئی ہے، اور ان کے لیے فرمایا کہ بڑا عذاب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی بجائے کفر خریدا، تو کفر خرید کے کیا کر لیا، بجائے مومن بننے کے کافر بنے، تو اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کیا، ان کے اپنے دردناک عذاب ہے۔ اور کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ان کو دنیا میں جو ڈھیل دی ہوئی ہے یہ ان کے حق میں بہتر ہے، نہیں۔ بعض کافر یہ سمجھتے ہیں نا اللہ ہمیں نہیں پکڑ رہا، کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ بعض مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کافروں کو تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، ان کو بڑی لمبی ڈھیل دی ہوئی ہے، بڑی لمبی عمر دی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری ڈھیل ان کے حق میں بہتر نہیں، بلکہ میں نے ڈھیل اس لیے دی ہوئی ہے تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو اور آخرت میں بڑی سزا ملے ان کو بڑے عذاب، بڑی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے تاکہ یہ اپنے گناہوں میں اضافہ کرے اور آخرت میں ان کو بڑا عذاب، ذلت والا عذاب دیا جائے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دے، علی ما انتم علی، جس حال پہ مسلمان ہیں
اللہ اسی حال پہ مسلمانوں کو چھوڑ دے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ دنیا میں جہاد ہوگا، کچھ پریشانیاں آئیں گی، کچھ مشکلات آئیں گی، پھر ان پر حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، گندے لوگ الگ ہو جائیں گے اور پاک لوگ الگ ہو جائیں گے۔ یعنی یہ اللہ نے اسباب بنا رکھے ہیں، جہاد ہے یہ اسباب ہے، پریشانیاں ہیں یہ اسباب ہیں، کہ ان اسباب کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ مخلص مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے۔ پاک اور ناپاک الگ الگ جدا ہوں گے، یعنی ایمان والا اور کافر یا ایمان والا اور منافق، ان میں تمیز ہوگی، جدائی ہوگی۔ اچھا، اگر اللہ چاہتا تو نبی پر وحی بھیج دیتا، جہاد نہ ہوتا، پریشانیاں نہ ہوتی، مصیبتیں نہ ہوتی، بس وہی بھیج دیتا کہ فلاں فلاں مخلص ہیں اور فلاں فلاں منافق ہیں۔ اللہ کر سکتا تھا، لیکن اس میں حکمت تھی کہ اگر یوں کہہ دیا جاتا تو آدمی کہہ بھی سکتا تھا لو جی یہ تو ویسی بات کہہ دی، حالانکہ میں تو بڑا مخلص تھا۔ اللہ نے یہ اسباب رکھے، جہاد، پریشانیاں، مشکلات، یہ اسباب رکھے۔ ان اسباب، ان پریشانیوں میں مبتلا ہو کر ایمان والے کا ایمان بڑھتا ہے اور نکھرتا ہے، اور منافق پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ ان مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منافق ہے، یہ مومن ہے، اور اس کا عذر بھی ختم ہو جائے گا۔ کل کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے آزماتے تو صحیح، میں ان سے زیادہ مخلص تھا۔ فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، یعنی غیب کی خبریں اللہ تمہیں نہیں دیتا۔ ہاں ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی خبر دیتا ہے، غیب کا علم نہیں، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ غیب کی خبریں دیتا ہے اپنے نبیوں کو، اور نبیوں کو جتنی چاہے اور جس نبی کو چاہے اللہ خبر دے دے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیب کا علم وہ ہوتا ہے جو بغیر ذریعے کے حاصل ہو، بغیر سبب کے، اور بغیر سبب کے، بغیر ذریعے کے جو علم ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ اللہ کا علم کسی ذریعے کا محتاج نہیں۔ فرشتے کا علم بھی ذریعے کا محتاج ہے، ہمارا علم بھی ذریعے کا محتاج ہے، جنات کا علم بھی ذریعے کا محتاج ہے، حتیٰ کہ انبیاء کا علم بھی ذریعے کا محتاج ہے، اس لیے ان کے پاس غیب کا علم نہیں، غیب کی خبریں ہیں۔ اللہ غیب کی خبر جس کو چاہے جتنی چاہے عطا فرما دے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، تو فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بڑا اجر ہوگا۔ بعض لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے اس مال کو خرچ نہیں کرتے، اور بخل سے مراد جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں خرچ نہیں کرتے، جیسے زکوٰۃ دینا یہ تو واجب ہے، لیکن صاحب نصاب ہو کر بھی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو یہ جو بخل ہے یہ حرام ہے۔ تو فرمایا کہ جو بخل کر رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں، یہ مال ان کے لیے بہتر نہیں ہے، یعنی جو زکوٰۃ نہیں دے رہے، جو صدقہ خیرات نہیں دے رہے، یا قربانی نہیں کر رہے، یا فطرانہ نہیں دے رہے، فرمایا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مال میں بخل کر کے اپنے لیے بہتر کر لیا۔ فرمایا بہتری نہیں ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ مال میں بخل کرنا ان کے لیے برا ہوگا۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جس مال میں بخل کیا جا رہا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی، یہی مال قیامت کے دن سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا اور وہ اس کی پیشانی پہ ڈنگ مارے گا۔ اور سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں بھی ہے کہ اس کے مال کو لوہے کے پتریوں میں تبدیل کر کے جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کی پیشانی پہ لگایا جائے گا، اس کے پہلو پہ لگایا جائے گا، اس کی پیٹھ پہ لگایا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا یہ ہے وہ تیرا خزانہ جسے تو جمع کیا کرتا تھا اور زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ فرمایا سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، توق بنا کر، پٹا بنا کر گلے میں مال ڈال دیا جائے گا جس مال میں بخل کیا جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں میرا مال میرا مال۔ فرمایا تمہارا کچھ نہیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے زمینوں اور آسمانوں کا وارث اللہ ہے، تو اس میں جو کچھ مال ہے اس کا وارث تو اللہ ہے نا، تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا اپنا نہیں، اللہ کا دیا ہوا، تو اللہ کا دیا ہوا اللہ ہی کے راستے پہ خرچ کرنا ہے، تو اس پہ الٹا ہمیں ثواب مل رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نام پہ مال خرچ کریں۔ جب مال خرچ کرنے کا حکم آیا اور خاص طور پر آیت اتری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، یعنی جو اللہ کے نام پہ پیسہ دے گا وہ ایسے ہے جیسے اللہ کو قرض دیا اور اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا۔ تو ایک یہودی نے کہہ دیا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہو گیا ہے، قرضے مانگتا ہے، ہم مالدار ہیں، ایک یہودی نے کہہ دیا، اور یہ جملہ سن لیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے اس یہودی کو رکھ کے تھپڑ لگایا،
اب وہ شکایت لے کے چلا گیا اللہ کے نبی کے پاس کہ یہ آپ کے صدیق نے مجھے تھپڑ مارا ہے. اور صدیق اکبر فرمایا رسول اللہ، اس نے کہا تھا اللہ فقیر ہو گیا، ہم مالدار ہیں. وہ کہتا ہے میں نے تو کوئی نہیں کہا، کوئی گواہ ہے تو لاؤ. اور گواہ تو تھا کوئی نہیں، اور مکر گیا میں نے نہیں کہا. اللہ نے فوراً آیت اتار دی، لقد سمع اللہ، لام تاکید کا، قد تاکید کا، دو تاکیدیں جمع ہو جائیں تو تقریباً قسم کا معنی بن جاتا ہے. گویا اللہ قسم کھا کے فرما رہے ہیں اللہ نے اس کی وہ بات سن لی جس نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں. تو صدیق اکبر کی صداقت کی صفائی دی اور اس کافر کے جھوٹ کو کھول دیا. اور اللہ نے فرمایا سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں. یعنی مکر جائیں گے لیکن ہمارے پاس تو تحریر موجود ہے، یہ فرشتے بیٹھے لکھ رہے ہیں. اگر اچھا جملہ بولیں گے یہ لکھے گا، برا بولیں گے یہ لکھے گا، لکھ رہے ہیں. وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور ان یہودیوں نے جو نبیوں کو ناحق قتل کیا وہ بھی لکھا جا رہا ہے. اور ہم ان سے کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، اب جہنم کا عذاب چکھو، اور یہ عذاب تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم ہرگز نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ درس قرآن کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنا. اے اللہ بیمار کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما. آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما. اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.